ہم صعود مسیح کے متعلق سیکھیں گے. مسیح کا آسمان پر جانا. مسیح کے اٹھائے جانے کو, مسیح کے آسمان پر جانے کو صعود بولتے ہیں. صعود مسیح یعنی مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا, مسیح کا آسمان پر جانا. اور اس کی اہمیت کو آج شام ہم سیکھیں گے کہ صعود مسیح کی اہمیت کیا ہے. ٹاپک ہے آج شام صعود مسیح کی اہمیت. کیا ٹاپک ہے؟ صعود مسیح کی اہمیت. The importance of Christ's ascension. چونکہ جمعرات کو ہم عید سعود منانے کو ہیں. کس کس کو پتہ ہے عید سعود کا؟ یہ بھی عید ہے, اور آج ہم اس کی اہمیت کو سیکھیں گے کہ ہم اس کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں, مسیحیوں کے نزدیک یہ کیوں اتنی اہم ہے. تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے, اعمال کی کتاب ہے, اس کا پہلا باب ہے, اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے اور سیکھیں گے. The book of Acts chapter 1 verses 9 to 11. پھر سنیے اعمال کی کتاب پہلا باب, اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. جی. کلام مقدس میں یوں رقم ہے, یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے, دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے, اسی طرح پھر آئے گا, جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. کلام خدا میں ہم نے جس حوالے کو پڑھا ہے, اس کے مطابق یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے, ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ یسوع ان سے جدا ہوتا. اور خدا کے کلام کے مطابق صعود محض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انتہائی گہرا الہی اور قانونی واقعہ ہے. کیا ہے یہ؟ یہ ایک انتہائی گہرا الہی اور قانونی واقعہ. اور میں قانونی واقعہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں گا. مسیح کا صعود 500 سے زائد شاگردوں کے سامنے ہوا تھا. کتنے شاگردوں کے؟ 500 سے زائد. تھیولوجینز کہتے ہیں جب یسوع مسیح کوہ زیتون سے اٹھائے جا رہے تھے تو وہاں پر 500 سے زیادہ شاگرد اس وقت موجود تھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے. اور یہ ایک عوامی گواہی تھی. ہیلیلویا. یہ کیا تھی؟ ایک عوامی گواہی تھی, تاکہ مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی حقیقت کو تاریخی طور پر ثابت کیا جا سکے. کیونکہ مسیح کا صعود چھپ کر نہیں ہوا, بلکہ یہ سرعام ہوا ہے کوہ زیتون سے, تاکہ دنیا پر سینہیڈرن کا کس کس کو پتہ ہے؟ یہودیوں کی مذہبی جماعت کو کہا جاتا ہے. اور یسوع کا صعود چھپ کر نہیں ہوا بلکہ سرعام ہوا. وہ کوہ زیتون سے 500 سے زائد شاگردوں کے سامنے اس لیے اٹھایا گیا تاکہ سینہیڈرن کی جو من گھڑت کہانی تھی اس کا پول کھل جائے. اور پتہ کیا ان کی من گھڑت کہانی تھی؟ کیا شوشہ انہوں نے چھوڑا تھا؟ آئیے ذرا دیکھیں متی کی انجیل
اس کا 28واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے. جب وہ جا رہی تھی ہاں جی. تو دیکھو پہرے والوں میں سے یہ ان عورتوں کا ذکر ہوا ہے جو یسوع مسیح کو یسوع کی لاش کو خوشبو لگانے کے لیے قبر پر آئی تھی. جب وہاں پر آئی تو وہاں ماجرا فرق تھا. یس پتھر ہٹا ہوا تھا اور قبر کے اندر کوئی نہیں تھا. وہاں 2 فرشتے ان کو نظر آئے اور انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں. کیوں ڈھونڈ اور جب یہ واقعہ ہوا تو وہ سپاہی جو یسوع کی اس قبر پر پہرا دے رہے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے اس پتھر کو سیل کیا ہوا تھا, مہر لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر, زنجیروں سے باندھ رکھا تھا, وہ بھی ٹوٹ گئی, پتھر بھی ہٹ گیا, زلزلہ آیا, بھونچال آیا اور وہ مردہ سے ہو کر گر پڑے. اور جب ان کو ہوش آیا تو معاملہ فرق تھا, اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کی گواہی دینے کے لیے وہ سینہیڈرن کے پاس, یہودیوں کی جماعت کے پاس پہنچے تاکہ ان کو یہ واقعہ بتا سکے. یہ اسی واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی خوشخبری کو لے کر تو یہ سپاہی بھی وہاں پر نہیں رکے, یہ بھی بھاگے ہیں تاکہ ان کو بتائیں جنہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یسوع کی لاش کا خیال رکھے. جی پڑھیے ذرا کیا ہوا تھا وہاں پر. جب وہ جا رہی تھی جی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا آپس میں, اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر, سنے چلاکی ان کی, سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر, اس کے یسوع کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. تاڑی جان چھٹ جائے گی, تانوں کوئی نہیں کچھ کہندا. پس انہوں نے یہ روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا. اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. اے چلاکی سی سینہیڈرن دی, یہودیوں کی مذہبی جماعت نے یہ شوشہ چھوڑا تھا یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ یسوع جی نہیں اٹھا. انہوں نے سپاہیوں کو پیسے دے کر منہ بند کر دیا ان کا کہ تسی دسنا ہی نہیں ہے, تم یہ کہنا ہم رات کو سو رہے تھے. ایڈے لا غرض, ایڈے غافل سپاہی جنہیں اپنی ذمہ داری کا یہ احساس نہیں ہے, ایڈے غیر ذمہ دار بندے اتھے لائے سی ڈیوٹی تے کہ وہ سو گئے, انہوں نے نیند آ گئی تے شاگرد آئے تے موراں توڑیاں تے پتھر ہٹایا تے یسوع لے گئے. واہ, اتنا بڑا جھوٹ. آج بھی ابلیس کے جھوٹوں نے بہت سارے خادموں کے منہ بند کر دیے ہوئے ہیں کہ وہ یسوع دے بارے صحیح گل ہی نہیں کرتے, یسوع کی حقیقت بتانے سے کتراتے ہیں. نوٹاں دی گل ہے, ان کو بھی پیسے دے کر منہ بند کروا. آج بھی پیسے دے کے ابلیس بتھیرا کچھ کرائی جاندہ لوکاں کو. ٹھیک, انہیں کرائے دے بندے لبے نے, کرائے دے مزدور جو پیسہ لے کر خدمت کے اندر آئے ہیں اور سچائی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی. رائٹ, لکھے پر سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کئی غیر زبانہ تو ڈکی جاندے نے. اگلے سے اگلے اتوار میرا خیال 24 تاریخ کو, یس
ہم عید پینتیکوس بھی منانے کو ہے، اس میں بھی ہم سیکھیں گے روح القدس کو بجھاتے ہیں بپتسمے دے خلاف، بپتسمے دی منادی نہیں کرتے. کیوں؟ کلام کی سچائیوں سے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں. کیا بات ہے نوٹاں دی، ایتھے بھی نوٹ ہی دیتے گئے نے، پیسہ دے کر خاموش کر دیا گیا کہ دسے ہوئی نہ کی ہویا سی. کہنا وہ شاگرد لے گئے تھے، لیکن خدا نے کیا کیا ہے، یسوع مسیح کو برملا قدرت کے ساتھ آسمان پر لے کر گیا ہے. ہیلیلویا. تاکہ لوگوں پر، دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یسوع ہوا، دفن ہوا، زندہ ہوا اور قدرت کے ساتھ آسمان پر گیا اور کبریا کی داہنی طرف بیٹھ گیا. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں آیت میں آپ فرمایا، یوحنا 3:13، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یہ جو لفظ ہے چڑھا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہم واپس آئیں گے اس پہ. کیا لکھا ہے؟ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. ابن آدم، یہ مسیانک اصطلاح مسیح کی شناخت کے لیے پہلی دفعہ دانیل نے، خدا کے نبی نے استعمال کی، تاکہ مسیح کی پہچان کا پتہ چل سکے کہ مسیح کون ہے. اور اس نے یہ اصطلاح استعمال کی دانیل کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 13 اور 14 دو آیات میں. اور یسوع نے انجیل اربع میں 80 سے زائد مرتبہ اپنے لیے یہ اصطلاح استعمال کی، ابن آدم. سو یہاں بھی یسوع نے یہی کہا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اب یسوع نے یہ بات کیوں کر کہی کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا؟ کیا کوئی اور چڑھا تھا یا نہیں چڑھا تھا؟ یسوع نے یہ کہا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، جبکہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں 2 اشخاص کا ذکر ملتا ہے. کون کون تھے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے؟ کون کون؟ ہنوک اور ایلیا. پیدائش کی کتاب 5واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. رائٹ؟ لکھا ہے God took him. اور اٹھا لیا کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لقاخ، جس کا مطلب ہے لے لینا، اٹھا لینا، پکڑ لینا، قبضہ کر لینا، چھین لینا یا کھینچ لینا. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے اس کی کل عمر 365 برس تھی جب خدا نے اس کو اٹھا لیا. اسی طرح دوسرا سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ایلیا کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. Elijah went up by a whirlwind into heaven. اچھا، ہنوک کے بارے میں لکھا ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور ایلیا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ چلا گیا. 2 مختلف الفاظ. ہنوک، تعاون کریں، بولے ہنوک اٹھا لیا گیا، اور ایلیا، ویری گڈ، ایلیا چلا گیا.
اب یہاں پر جو ایلیا کے جانے کے متعلق لفظ ہے went up, چلا گیا, اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے آلہ, جس کا مطلب ہے روانہ ہونا, اوپر جانا, بڑھنا, اٹھانا یا سر بلند کرنا. ہنوک اٹھایا گیا ہے, ایلیا چلا گیا ہے. یسوع مسیح کا آسمان پر چڑھنا ہنوک اور ایلیا کے اٹھائے جانے سے منفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع کے اٹھائے جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے چڑھا, اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ascended, رائٹ. ہنوک اٹھایا گیا, took up, went up and ascended, right. اب کیوں یسوع کا آسمان پر جانا ان دونوں سے مختلف ہے؟ کیونکہ نہ تو ہنوک اپنی مرضی سے آسمان پر گیا اور نہ ایلیا اپنی مرضی سے آسمان پر گیا, بلکہ خدا کی قدرت نے ان کو اوپر اٹھایا, خدا کی قدرت ان کو آسمان پر لے کے گئی, حالانکہ وہ اس عمل میں ساکن تھے, رائٹ. یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنی ازلی قدرت سے آسمان پر گیا ہے. آمین. اب آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے باعث موت کا قانون لاگو ہوا. کون سا قانون؟ موت کا قانون لاگو ہوا, جس سے کوئی شخص بچ نہ سکا. جب سے آدم اور حوا گناہ میں گرے, موت ہر بشر کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی. اور پیدائش کی کتاب 5واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت میں آدم سے لے کر یارد تک, یارد ہنوک کا باپ تھا, سو آدم سے لے کر یارد تک, ہنوک کے باپ تک, ہر کسی کے اپنا زمینی سفر پورا کرنے کے اختتام پر لکھا ہے تب وہ مرا. آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. پیدائش 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک, آدم سے لے کر یارد تک سب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا زمینی سفر مکمل کیا اور تب وہ مرا. یعنی موت نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیا. جس دور میں نافرمانی کے باعث ہر انسان موت کا مزہ چکھ رہا تھا, ہر انسان کا انجام موت تھا, لکھا ہے ہنوک کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور ہنوک کا آسمان پر اٹھایا جانا خدا کے ساتھ گہری قربت اور وفاداری کا نتیجہ تھا. اور آدم کی اولاد پر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہر وہ شخص جو خدا کی حضوری میں, اس کے ساتھ انٹیمیسی میں, اس کے ساتھ قربت میں وقت گزارتا ہے, خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیتا ہے, خدا کی تابعداری اور وفاداری میں اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا ہے, خدا کا وعدہ یہ ہے کہ اس پر موت غالب نہیں آ سکتی. آمین. اور آج بھی یہ وعدہ موجود ہے, کیونکہ بہت جلد کلیسیا اٹھائی جائے گی, بہت جلد ایماندار اٹھائے جائیں گے, وہ وقت قریب ہے. آج بھی دنیا میں گناہ دندناتا پھر رہا ہے, آج بھی لوگ نفسا نفسی کا شکار ہیں, ناپاکی, گناہ زندگیوں پر اپنا اثر بنائے ہوئے ہیں. لیکن سنیے, جو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, جو یسوع کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے تاکہ مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پائیں. آمین. نمبر 2, دوسرا بندہ کون سا اٹھایا گیا؟ ایلیا, خدا کا نبی, خدا کا سورما. اور ایلیا اس لیے اٹھایا گیا تاکہ اس کی نبوت کا مشن جاری رہے. اب گو ایلیا کے اٹھائے جانے کے بعد الیشا نے اس خدمت کو سنبھالا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا. مگر ایلیا کے اٹھائے جانے کی 2 خاص وجوہات تھیں.
وہ کیا وجوہات تھیں؟ نمبر 1، ایلیا کا اٹھایا جانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ مستقبل میں دوبارہ کسی بڑے مقصد کے لیے آئے گا۔ پہلی وجہ یہ تھی ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کی کہ وہ دوبارہ زمین پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں، پرانے عہد کی آخری کتاب ہے یہ، ملاکی 4 باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ لوکا 1 باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، جبرائیل فرشتے نے زکریا کاہن کو خوشخبری دی کہ ان کے بڑھاپے میں خدا نے ان کی دعا سن لی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ جبرائیل فرشتے نے خدا کا پیغام پہنچایا، اور 17ویں آیت میں کہنے لگا، اور وہ ایلیا کی روح میں اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، اور والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ ایلیا کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی بتایا، اور یسوع نے تصدیق کی متی 17:12 میں، اور یسوع نے کہا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ رائٹ؟ پھر متی 11:14 میں خداوند نے فرمایا، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ سو ایلیا کو ایک بڑے مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا، اور وہ بڑا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ دوبارہ آئے اور مسیح کا پیشرو ہو سکے، مسیح کی خوشخبری، اس کے آنے کی خوشخبری دنیا کو بتا سکے۔ اور وہ یوحنا کی صورت میں پھر آیا۔ جب یوحنا پیدا ہوا، میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا ہے، لکھا ہے ایلیا کی روح اس کے اندر تھی۔ وہ ایلیا کی روح اور قوت سے مراد کیا ہے؟ ایلیا والی غیرت اس کے اندر موجود تھی، ایلیا والی دلیری اس کے اندر موجود تھی۔ یوں ہی نہیں وہ کہہ دیتا تھا لوگوں کو، اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا۔ وہی غیرت اور وہی کلام کی دلیری، خدا کے نام کی دلیری اس کے اندر موجود تھی۔ اور یسوع نے یہ تصدیق کر دی اپنے شاگردوں کو کہ ایلیا آیا ہے اور اس نے اپنی خدمت کے اس کام کو مکمل کیا ہے۔ رائٹ؟ اب دوسری وجہ کیا تھی ایلیا کے اٹھائے جانے کی؟ چونکہ ایلیا ایک نڈر اور غیرت مند نبی تھا جو خدا قادر مطلق کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ کدی کسی دا پار نہیں سی لیا ایلیا نے، ٹھیک؟ ایلیا وہ کہتا تھا جو خدا کہتا تھا، ایلیا وہ نہیں کہتا تھا جو خدا نہیں کہتا تھا۔ اج خادم وہ بھی کہہ دیندے نے جو لوکی کہہ دیندے نے، یا خادم دی اپنی سوچ کہہ دیندی ہے، یا جہاں خادم کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کے کر جاندہ ہے۔ ایلیا ایسا نہیں تھا۔ آج کے خادموں کو ایلیا سے سیکھنا ہوگا، ایلیا کی زندگی سے۔ ایلیا نے بڑی صاف ستھری خدمت کی ہے۔ ایلیا کی خدمت ٹرانسپیرنٹ تھی، صاف ستھری خدمت۔ ایلیا کی خدمت میں نوک جھوک نہیں تھی، لچک نہیں تھی۔ ایلیا سچ کو سچ کہتا تھا اور جھوٹ کو جھوٹ کہتا تھا۔ جہاں خدا کے نام کی غیرت کی بات آتی تھی ایلیا ڈٹ جاتا تھا۔ آج دے خادماں نو کی ہو گیا ہے؟ آج کیوں امیزش ہو رہی ہے خدا کے کلام میں؟ آج کیوں کمپرومائز ہو رہا ہے؟ ہاں جی،
ਅੱਜ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, और वो पैसा देकर उनसे जो मर्जी करवा रहे हैं, और वो करन डे ने, पपेट बने हुए ने, पुतले। क्या रुपया पैसा सब कुछ है? क्या दौलत सब कुछ है? यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर कहा एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। खुदा और दौलत, एक को चूज करना होगा। दौलत को बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर दौलत हमें खुदा से दूर कर रही है, खुदा के नाफरमान बना रही है, तो हमें ऐसी दौलत की जरूरत नहीं है। हमें खुदा की जरूरत है, हमें उसकी हुजूरी की जरूरत है। हालेलुया। एलिया बाइख्तियार बाकिरदार खादिम था, उसने इख्तियार के साथ खिदमत की। यहां तक कि सलातीन, पहला सलातीन उसके 17वें बाब की पहली आयत में हमें यह शहादत मिलती है कि वो अखयब बादशाह के सामने, जो इसराइल का बादशाह था, उसके सामने खड़ा होकर उसको कहता है, खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। किधर सामने खलोता सी एलिया? कहां खड़ा था एलिया? बादशाह के दरबार में। अखयब बादशाह के सामने खड़ा था। कहां खड़ा था? अखयब बादशाह के सामने खड़ा था, और उसको पैगाम क्या दे रहा है? उसको कहता है, आई एम नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड माई गॉड। लिखा है, खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। है जुर्रत अज किसी दी गल कहन दी? है किसी की जुर्रत ये बात कहने की? कहां है एलिया जो बादशाहों के रूबरू खड़ा होकर कहता है, मैं खुदावंद के हुजूर में खड़ा हूं, तेरा कोई पार नहीं लेना मैं। हालेलुया। क्योंकि एलिया जानता था कि मैं जहां जाऊंगा यीशु मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावां। हालेलुया। खुदा की हुजूरी मेरे साथ साथ है। ही वॉज अ ग्लोरी कैरियर। वो खुदा के जलाल को लिए फिरता था। वो अगर पहाड़ पर खड़ा होता था तो खुदा की हुजूरी वहां मौजूद होती थी। अगर वो बियाबान में खड़ा होता था तो खुदा की हुजूरी उसके साथ होती थी। अगर वो क्रेत के नाले पर खड़ा हो जाता था तो खुदा की हुजूरी वहां भी होती थी। अगर वो सारपत की बेवा के घर पे चला गया तो खुदा की हुजूरी वहां पर भी मौजूद थी। एलिया जहां जहां जाता खुदा की हुजूरी उसके साथ होती, क्योंकि वो ग्लोरी कैरियर था। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में रहने वाला खादिम कहता है, जब तक मैं ना कहूं ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा। ऐसे जलाल वाले खादम आज खुदा ढूंढ रहा है। ऐसे जलाल वाले खादम, ऐसे गैरत से भरे हुए खादम जिन्हां दे अंदर भी अग होवे ते जिन्हां दे कहण ते आसमान तो भी अग आए। हालेलुया। एलिया वो खादम था। एलिया वो खादम था। अज ते दौड़ ही होर तरह की लगी है ना। वो मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे शायर, मसीही शायर थे, खुदावंद में सो चुके हैं, बेंजामिन गिल साहब। उन्होंने एक शेर लिखा, लो सज गई दुकानें फिर से गिरजा घर में, लो सज गई दुकानें फिर से गिरजा घर में, और बिक रहा है यीशु पौंडों में डॉलरों में। आज ए कहानी चलन रही है। कहां है ग्लोरी? कहां है ग्लोरी को कैरी करने वाले लोग? कहां है खुदा की गैरत रखने वाले लोग? सिर तो पैरों तक जोर ला लेंदे, किसी दी सिर दर्द भी नहीं हटती। ठीक अक के की करते हैं लोग? इकट्ठे करन लई चिंगचियां वंडन लग पैंदे ने, कुरानदाजियां शुरू कर लिया ने। हाँ जी, कितनी शर्म की बात है कि हमें लोगों को यीशु दिखाना चाहिए और हम लोगों को मटीरियलिस्टिक बना रहे हैं। ओ भाई जी, मेहनत करके वो आप ही खरीद लैणगे मशीन वॉशिंग।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵੋ। नथानियल जब वहां पर आया है तो उसने क्या कहा है फिलिप्पस को, हम यीशु को देखना चाहते हैं। ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ मोटरसाइकिल निकलेगी। कैसा कैसा लालच दिया जा रहा है लोगों को। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। आज कहां है फायर फिल्ड पीपल, आग से भरे हुए लोग। खुदा को चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जेड़े लोग खुदा दे नाम दी गैरत रखते हैं ना, उन्हां दा प्रोटोकॉल भी वड्डा हुंदा जे। सुने, दूसरी बड़ी वजह एलिया के उठाए जाने की, ताकि लोग जाने कि जो खुदा के नाम की गैरत रखते हैं उनका प्रोटोकॉल बड़ा होता है। जो खुदा के नाम की गैरत रखते हैं, जो खुदा की खिदमत दिलो जान से, वफादारी से, इख्तियार के साथ करते हैं, खुदा उनकी इज्जत करता है। ठीक, हनूक खुदा के साथ साथ चलता था, खामोश खिदमत, संजीदा खिदमत। ठीक, अपने दिल च रखता सी खुदा नो, हर वक्त खुदा के साथ साथ रहता था, प्यार करता था खुदा से। खुदा ने चुप करके चुक लिया होना। ठीक, अगली बात सुने, एलिया इसकी खिदमत फर्क थी। ये सच को सच कहता और झूठ को झूठ कहता। जहां आग की जरूरत पड़ती वहां आग मंगवाता, जहां बारिश की जरूरत पड़ती वहां बारिश मंगवाता, जहां पर किसी के घर में राशन की जरूरत पड़ती वो तो राशन नहीं सी मुकदा, ते जब बच्चा मर गया तो वो भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। ऐसे खादिम की खुदा इज्जत करता है, जो सच्चाई से खुदा के कलाम को बयान करना जानता है। उसके लिए खुदा ने क्या किया है, लिखा है वो चला गया, हनूक उठाया गया। एलिया, बोलो मेरे नाल, एलिया, एलिया नु लैंड कौन आया सी? ये बड़ी जबरदस्त बात है। एलिया को कौन लेने आया था? एलिया खादिम कौन सा था पहले ये बताएं? आग वाला। बोलो, कौन सा खादिम था? A prophet of fire। कौन सा खादिम था एलिया? ते ओनू लैंड कौन आया? आतशी रथ। हालेलुया। आग का रथ उसको लेने के लिए आया था। और रथ के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है रिखब, और रिखब का मतलब है अ ट्रूप, फौजियों का दस्ता, अ टीम, एक ग्रोह। ते एलिया नू कौन लैन आया? खुदा ने एक ग्रोह भेजा कि जाओ बड़ी इज्जत अफजाई दे नाल मेरे खादम नू लैके आओ। हालेलुया, इसने मुझे सर्व किया है। अज भी खुदा ऐसे खादमां दी इज्जत करता है, जेड़े जलाली ने, जेड़े बेदार ने, जेड़े खुदा दी नाम दी गैरत रखते और खुदा दे नाल सही तरह चलते ने। आज भी उनके लिए प्रोटोकॉल मौजूद है खुदा के हजूर में। अमाल की किताब उसके 7वें बाब की 55 आयत में स्टिफनस की शहादत पर यीशु मसीह ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब स्टिफनस को संसार किया जा रहा था तो लिखा है यीशु किबरिया की तरफ, किबरिया के दाहिने हाथ तख्त से खड़ा था, उसने अपनी आंखों से उसको देखा है। यानी यीशु उसकी इज्जत करता है क्योंकि वो यीशु के लिए अपनी जान देता है, और यीशु वो वास्ते उठ के खलो गया। आमीन। आज भी जो मसीह का इनकार नहीं करते, जो हर तरह के हालात का मुकाबला करना जानते हैं, जो हालात की संगीनी पर गौर नहीं करते बल्कि यीशु के फजल पर गौर करते हैं, खुदावंद आज भी उनको प्रोटोकॉल देता है, आज भी उनकी इज्जत करता है। आमीन। अब सुने, यीशु का यह दावा बरहक है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। क्योंकि ना तो हनूक और ना एलिया अपनी मर्जी, अपने इख्तियार
یا اپنی طاقت سے آسمان پر گئے، بلکہ خدا قادر مطلق نے انہیں منتقل کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ہنوک کو لے جانے والا کون تھا؟ خدا۔ اور ایلیا کو لے جانے والا کون تھا؟ خدا۔ ہنوک اور ایلیا کی منتقلی کے لیے انگریزی کے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹرانسلیشن اینڈ ٹیک اوے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خداوند یسوع کے آسمان پر جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسینشن ہے۔ اسینشن، جس کا مطلب ہے یسوع کا صعود اس کے الہی اختیار کا مظہر تھا۔ وہ اپنی قدرت سے آسمان پر گیا ہے اور اسی قدرت سے پھر واپس آئے گا کلیسیا کو لینے کے لیے۔ آمین۔ مسیح کے صعود کے 3 اہم پہلو۔ نمبر 1، خروج، ڈپارچر، زمین سے رخصتی اور آسمانی خدمت کا آغاز۔ خروج، ڈپارچر۔ نمبر 2، عبور، ٹرانزیشن، مادی سے غیر مادی عالم میں داخلہ۔ یسوع نے انسان کے بدترین دشمن موت کو موت دے دی۔ ہیلیلویا۔ موت پر غالب آ کر اس نے موت کے خوف اور اثر کو زائل کر دیا۔ عبور کیا ہے یسوع نے، اس میں سے گزرا ہے یسوع۔ اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ یہ ہے تخت نشینی، انتھرونمنٹ۔ یسوع کائنات کے برحق بادشاہ کے طور پر کبریا کی داہنی طرف بیٹھا۔ تاج پوشی ہوئی ہے یسوع کی، رائٹ؟ کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ تھا۔ زمین پر تو اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، لیکن آسمان پر اس کا حقیقی تاج اور کبریا کی داہنی طرف بیٹھنا امیزنگ بات ہے۔ یسوع کا خروج کیوں ضروری تھا؟ سنیے، یسوع کی زمینی خدمت اور آسمانی خدمت کے درمیان جو برج ہے، جو پل ہے، وہ مسیح کا صعود ہے، مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ کیونکہ اگر مسیح آسمان پر نہ اٹھایا جاتا تو مسیح کی آسمانی خدمت شروع نہ ہوتی۔ اور کیا تھی اس کی آسمانی خدمت؟ وہ آج بھی اس خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے بتائے گا کوئی مجھے؟ شاباش، وہ آج بھی ایمانداروں کی کلیسیا کی شفاعت کے لیے وہاں موجود ہے، رائٹ؟ سردار کاہن کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر وہ خدا باپ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے 2 وکیل ہیں، ایک آسمان پر اور دوسرا زمین پر، یعنی روح القدس۔ یسوع کا خروج زمینی خدمت کو مکمل کرنا اور آسمانی خدمت کو شروع کرنا، اس لیے اس کا صعود، اس کا آسمان پر جانا ضروری تھا۔ نمبر 2، عبور، موت پر مکمل فتح کی مہر۔ موت اب کسی بھی انسان کو قید میں نہیں رکھ سکتی۔ یسوع کا صعود اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انسان کا جسمانی وجود اب جلالی حالت میں خدا کے حضور رہ سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ کتنا بڑا پریولیج ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا استحقاق ہے کہ انسان کا جو وجود ہے، یہ جسم جو ہے، یہ اب جلالی حالت میں خدا کے حضور رہ سکتا ہے، پہلے نہیں سی رہ سکتا۔ یہ توفیق بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ قیامت کی بامانی تکمیل ہے۔ نمبر 3، تخت نشینی۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کر کے خدا باپ کے ساتھ وہ جا کر تخت پر بیٹھ گیا، یہ اپرچونٹی میرے لیے، آپ کے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے بھی
اسی طرح سے موجود ہے. جب آپ افسیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب کی 6 آیت کے مطابق یہ مقام کلیسیا کو بھی حاصل ہے, ایمانداروں کو بھی حاصل ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے. ہیلیلویا. سو یہ کتنا بڑا پریویلیج ہے. سو یسوع کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. 3 اہم پہلو ذرا ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کون کون سا ہے؟ نمبر 1 مسیح کا خروج, نمبر 2 عبور, اور نمبر 3 تخت نشینی. یہ 3 خاص پہلو صعود کے تعلق سے. اس کا آسمان پر جانا, اس کا موت میں سے گزر جانا, کیونکہ موت جس کو اپنے پنجوں میں لے لیتی تھی اس کو چھوڑتی نہیں تھی. یسوع زندہ نہیں اٹھایا گیا, یسوع مر کر زندہ ہو کر اٹھایا گیا ہے. ہیلیلویا. موت کو موت دے کر آسمان پر گیا ہے تاکہ موت کی حقیقت کو پھینک کر دے ہمیں. ہیلیلویا. ہمیں یسوع نے یہ ایک زبردست امید دے دی ہے کہ موت کے بعد حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. رائٹ. کیونکہ قوموں مذاہب کا اختتام قبر پر ہوتا ہے. پتہ ایک کتبہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آخری آرام گاہ. تو جہاں پر قوموں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے مسیحیوں کا. ہیلیلویا. کیونکہ مسیح کی قبر خالی ہے. تو اس لیے ہم مسیحی یہ امید, یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے ہمیں موت پر بھی فتح حاصل ہے. آخری چند باتیں, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 10ویں آیت کے مطابق فرشتے یسوع کو لینے نہیں آئے تھے. ذرا پڑھیے اس کو 10ویں آیت کو. اعمال پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. اور اس کے جاتے وقت, سنیں, اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد, تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف, یہی یسوع آسمان کی طرف دیکھتے ہو, یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. سمجھ آئیے, یسوع نو فرشتے لین لی نہیں آئے تھے. یسوع کے جانے کے بعد وہ یسوع کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے. ہیلیلویا. اور نہ یس تالی بجائیں اس کے جلال کے لیے, کیونکہ وہ اس لائق ہے, وہ اس قابل ہے, ہمارا خداوند. فرشتے اس کو لینے نہیں آئے, بلکہ فرشتے 2 خاص باتوں کے لیے آئے تھے. نمبر 1 اس کی گواہی دینے کے لیے کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے. نمبر 2 خوشخبری دینے کے لیے تاکہ ان کی امید نہ جاتی رہے. ان کو کہا کہ جس طرح تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی وہ واپس بھی آئے گا. ہیلیلویا. اب ایک اور خاص بات, یسوع کے جی اٹھنے پر بھی 2 فرشتوں نے خوشخبری دی. جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو 2 فرشتوں نے خوشخبری دی. لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 4تھی آیت, پھر یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے مطابق یسوع جب جی اٹھا تو تب بھی 2 فرشتے آئے, انہوں نے یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دی, خوشخبری دی. اور جب یسوع اٹھایا گیا تو بھی 2 ہی فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر گواہی بھی دی اور خوشخبری بھی دی. سنیے کیوں 2 کا عدد اتنا اہم ہے, کیوں 2 ہی فرشتے آئے سے. جی اٹھنے پر بھی اور آسمان پر جانے پر بھی 2 فرشتے کیوں آئے تھے. اس کی وجہ سنیے, کیونکہ یہودیوں کے نزدیک موسوی شریعت کے مطابق
2 या 3 शख्सों की गवाही को मुस्तनिद समझा जाता था। आप देख सकते हैं, लिख लें अगर इस हवाले को लिखना है आप, 3 हवाला जात मैं आपको देता हूं। इस्तस्ना 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत, और फिर इस्तस्ना 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत, और फिर इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इसके मुताबिक मूसवी शरीयत ये कहती थी कि 2 या 3 शख्सों की गवाही मुस्तनिद है। तो ये लोग जिन तक खुशखबरी पहुंच रही थी, जिन तक गवाही पहुंच रही थी, ये इब्रानी थे, ये यहूदी थे, ते इन्होंने तो मनना ही नहीं सी उन्नी देर तक जिन्नी देर तक इन्हों दे कोल सॉलिड गवाही ना पहुंचती, मुस्तनिद बात ना पहुंचती। तो मुस्तनिद बात के लिए 2 मर्द, 2 फरिश्ते पहुंचे हैं ताकि इनको बताएं कि वो जी भी उठा है, वो आसमान पर भी चला गया है, और फिर कलीसिया को लेने के लिए वापस भी आ रहा है। हालेलुया। सऊद मसीह यीशु के उस कॉल की भी तकमील है जो उसने यूहन्ना 14वें बाब की 2 और 3 आयत में फरमाया, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। इसलिए यीशु का जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उन गलीली मर्दों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए फरिश्ते आए थे कि वो सऊद मसीह पर उदास न हो, बल्कि उसके दोबारा आने की उम्मीद को लेकर जश्न मनाएं। इसीलिए हम सऊद मसीह को ईद के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि यीशु जिंदा है और वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है, ईमानदारों की शफात कर रहा है, हमारा सरदार काहिन है, और बहुत जल्द फिर कलीसिया को लेने के लिए वापस आएगा। और वो फरमाता है हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यीशु के सऊद ने एक और बड़ा काम किया है। यीशु के जाने से रूहुल कुद्स के आने के लिए दरवाजे खुल गए। यीशु गया ताकि रूहुल कुद्स आए, और अगर यीशु ना जाता तो क्या रूहुल कुद्स आता? मुमकिन नहीं था। सो यीशु गया ताकि रूहुल कुद्स आए, और यीशु का आसमान पर जाना कलीसिया के लिए इसलिए मौजू है, फ़ायदेमंद है, ताकि खुदा का पाक रूह किसी एक जिस्म तक महदूद ना रहे, बल्कि वो सारी दुनिया के ईमानदारों के अंदर बसेरा कर सके। हालेलुया। दूसरा मददगार यीशु ने हमें बख्शा है। सो यीशु के सऊद के लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि यीशु आया और बाप के मिशन को पूरा करके आसमान पर चला गया, और उसने आज रूहुल कुद्स हमें बख्शा है, और वो दूसरे मददगार के तौर पर हमारे अंदर मौजूद है। ते असी रूहुल कुद्स नूं रंजीदा करन च कोई कसर नहीं छाड़ते पे। हम रूहुल कुद्स की मुखालफत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लम्हा फिक्रिया है, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। वो वक्त आता है जब कलीसिया को लेकर रूहुल कुद्स इस दुनिया से चला जाएगा, और वो नहाए तो हौलनाक और ख़तरनाक दिन होगा, और उसके बाद आने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उसको औरत के दर्द ज़ै से तशबीह दी गई है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो ज़रूरत है इस बात की कि आज हम रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगियों में ले लें और उसको रंजीदा ना करें, खुदा के ताबे फरमानी करें, और यीशु के मुंतज़िर रहें, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।